بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ آپ لوگ اتنے صبر سے سن رہے ہیں اور علم کے لیے جیسا ابھی ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ صبر جو ہے مطلوب ہے. حافظ ابن حجر علیہ السقلانی رحمۃ اللہ علیہ علمی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کے ایک عظیم شاگرد جو بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے وہ ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے تصانیف ہے جو فوائد سے بھری پڑی ہے. آپ کی ایک کتاب ہے فتح المغیث، مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر وہ نقل کرتے ہیں سلامہ ابن شبیب علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ، بڑا ہی عجیب واقعہ ہے. سلامہ ابن شبیب علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہم یزید ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. یزید ابن ہارون کون ہے؟ بہت بڑے محدث ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. کہتے ہیں کہ سلامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم یزید ابن ہارون امیر المؤمنین فی الحدیث ان کے ساتھ ہیں. اور جمع غفیر جو ہے جمع ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سٹیمپیڈ کہہ لیا، یعنی ایک بھگدوڑ مچھی اور ایک بچہ جو ہے اس کے نیچے جو ہے کچلا گیا. یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اور دیکھو کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا. تو جب بچے کو اٹھایا گیا تو دیکھا کہ جو اس کی آنکھ ہے وہ بری طریقے سے زخمی ہو چکی، بری طریقے سے. اور اس حالت میں بھی، بلکہ روایت اگر اس کا جو ہے ایک موٹا سا اردو ترجمہ کیا جائے تو جو انگلش میں پیپل کہتے ہیں نا، اس کو جو آگ کے اندر ہوتا ہے وہ باہر نکل آ رہا. تو اس حالت میں وہ بچے کو جب اٹھایا گیا، اس نے کہا یا ابا خالد، شیخ کی کنیت تھی، ہمیں آپ علم سکھا رہے ہیں. اللہ اکبر! آپ دیکھیں ایک بچہ ہے، کچلا گیا ہے، یعنی خون میں رنگا ہوا ہے، سخت تکلیف میں ہے. پہلی بار جب اٹھایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یا ابا خالد، اے میرے شیخ آپ مجھے علم سکھائیں. تو شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو ہے بچہ، سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں اس لڑکا
کا شوق دیکھو، اس لڑکے کی جستجو دیکھو کہ اس حالت میں بھی وہ جو ہے علم کی جو ہے زیادتی کا سوال کرا، وقر رب زدنی علما، کہہ رہا ہے کہ مجھے علم سکھایا۔ تو علم کی ایک شان ہے ساتھ، وہ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیرۃ النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو بکر ابو بکر بن جابر غلام تھے، جو سمجھے نوکر تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صاحب سنن کا، صاحب سنن جو کتب ستہ کی سنن ابو داؤد کے جو مصنف ہے، وہ کہتے ہیں ان کے غلام، ان کے نوکر، کہ ہم امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ بغداد میں تھے، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، اور وہاں پر جو ہے اس وقت کے جو امیر تھے ابو احمد المعفق، جو اس وقت یوں سمجھے آپ ولی عہد بھی تھے، وہ وہاں پر آئے، اور ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اس وقت امیر کیوں آئے؟ تو امیر نے کہا کہ دیکھو میرے تین خواہشات ہیں یا تین مسئلے ہیں۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو امام، کیونکہ تم جو ہے تمہیں ابھی تم بغداد میں ہو، تمہیں بصرہ جانا پڑے گا، اور تم بصرہ میں رہو کیونکہ وہاں پر بہت سارے جو ہے طلبہ آسانی سے پہنچ سکیں گے، اور کیونکہ بصرہ ابھی جو ہے ایک دم ویران پڑ چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بصرہ جائے اور وہاں پر جو ہے علم کا گہوارہ یا علم کا مرکز وہ بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ کہا دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے سنن ابو داؤد میرے بچوں کو پڑھائیں، یعنی امیر کے بیٹے شہزادوں کو پڑھائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا تیسرا کیا ہے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ خلیفہ کے بیٹے ہیں تو آپ ان کو عام لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جہاں تک تیسرا آپ کا سوال ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، علم کے معاملے میں سب برابر ہے۔ کہتے ہیں ابن جابر ان کے نوکر کہ میں نے اپنے دو آنکھوں سے دیکھا کہ امیر کے بیٹے جو ہے لوگوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی دیکھا ہم نے کہ وہ جو ہے سبحان اللہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ، یعنی شہزادہ اور وہی طلبہ بیٹھ کر جو علم حاصل کر رہے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے۔ تو صبر درکار ہے ساتھیوں، علم کی ایک شان ہے، بتانا مقصد یہ ہے۔ مولانا محمد عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، اہل حدیث کے ایک عالم دین گزرے ہیں کہ تقسیم ملک کے بعد قصور ایک گاؤں ہے پڑوسی ملک میں، تو وہاں پر میں رہتا تھا اور درس قرآن میں دیا کرتا تھا، لیکن درس قرآن دینے کے لیے میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، تو میں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے درس قرآن کی تیاری کرنی ہے، تو میں پیدل چل کر، یعنی جو کتب خانہ تھا، کہاں تھا کتب خانہ؟ قصوری خاندان کا ایک کتب خانہ تھا، وہاں میں جاتا تھا پیدل چل کر، اور کئی ماہ تک میں چلتا، کتب پڑھتا، پھر آتا درس قرآن دیتا۔ تو میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے 40 روپے میں نے جمع کی۔ کتنے؟ 40۔ اور جو لوگ حج کو جاتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دور میں حج بحری ہوتا تھا، یعنی تو سی روٹ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 40 روپے جمع کر کر میں نے بعض حجاج کو نہیں، حاجی صاحب کو دیے اور کہا کہ مجھے مشکات، فتح الباری اور تفسیر ابن کثیر لے کر آؤ۔ اب 6 ماہ کے بعد، آفٹر 6 months، یعنی جو ہے 34 روپے میں یہ تمام کتابیں آ گئی، اور جو ہے میں جو ہے ان کتابوں کو سامنے رکھ کر درس قرآن دیتا، اور کہتے ہیں کہ زندگی میں 6 مرتبہ میں نے تفسیر ابن کثیر کا مکمل درس دیا ہے، 6 مرتبہ تفسیر ابن کثیر کا مکمل۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ کتنا صبر ہوگا۔ اگر آپ نے اگر جو گروپ میں ایک کتاب آئی ہوگی، شاید آپ لوگوں کو آئی ہے یا نہیں آئی ہے مجھے پتا نہیں، اگر آئی ہے تو آپ لوگ کنفرم کریں۔ کتاب میں نے کہا ہے کہ فارورڈ کریں، جو کتاب ہے علامہ شیخ محمد ابن عبداللہ ابن حمید النجدی الحنبلی، جو حنابلہ کے مفتی تھے مکہ مکرمہ میں، جن کا انتقال ہوا 1295 ہجری میں۔ یہ کتاب آپ لوگوں کو پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جی، آپ اس کتاب میں آپ اس کتاب کو اٹھائیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ہو سکے تو اس کتاب کو پڑھیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں، یہ صرف ان لوگوں کے حد تک نہیں ہے، یعنی کوئی بھی جو ہے سیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک کتاب ہے استحب الوابلہ علی ذرا الحنابلہ، علماء حنابلہ کا اس میں ذکر ہے، آپ اس کتاب کو اٹھائیں۔ جب آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے
تو آپ کو ایک دلچسپ واقعہ وہاں پر ملے گا ساتھ، وہ واقعہ بتانا میرا مقصد ہے۔ بات کو بغیر طول دیے اس میں ذکر ہے ایک عالمہ کا، فاطمہ بنت حمد الفضیلی الحنبلیہ، اور ابن حمید الحنبلی واقعے کو سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ نابینا تھی اور ان کی خادمہ جو تھی ان کی خدمت کرتی تھی، اور ایک دن اس خادمہ نے کہا کہ دیکھے شیخا کہ آج ایک دن کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ مجھے میرے شوہر کی، میرے بچوں کی خدمت کرنی ہے، تو رات مجھے وہیں پر گزارنی پڑے گی، میں رات وہاں پر اپنے گھر میں گزاروں گی، صبح میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت کے لیے آ جاؤں۔ تو شیخ علیہ الرحمہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو اجازت دیں، کیونکہ یہ نابینا تھی۔ تو وہ اٹھی۔ اب یہ یاد رکھیں یہ عالمہ ہے، فقیہہ ہے، اور اللہ نے بے حد علم سے ان کو نوازا ہے۔ تو رات میں وہ اٹھی، تہجد پڑھنے کا معمول تھا، وضو بنانے کے لیے وہ نکلی، لیکن وہ گر گئے۔ گرنے کی وجہ سے ان کی دو جو ہے ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور آپ نے جو ہے کیونکہ دکھتا نہیں تھا اس کو کسی بھی طریقے سے پٹی باندھا اور نماز پڑھنا آپ نے شروع کر دیا بہت سختی کے ساتھ۔ اور نماز پڑھنے کے بعد تکلیف میں آپ تھی، آپ نے جو ہے آپ کو اونگ آئے اور آپ کو نیند لگ گئی، اور نیند میں کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے قبلے کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک جو ہے اپنی جو چادر تھی اس کی کونی پر لگایا اور کہا کہ اے بی بی جو ہے تم کیا کرو، اس کو جو ہے اپنی آنکھ پر لگا لو۔ فوراً جو ہے وہ خاتون اللہ اکبر اس چادر کو جو ہے اپنی آنکھ پر لگاتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے اسی چادر کو لے کر، غور سے سنیں، اسی چادر کو لے کر کیا کرتی ہے اپنے ہڈیوں پر بھی لگا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دے دیتا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے کہ ٹھیک ہے آنکھ کا تو معاملہ درست تھا، لیکن آپ نے ہڈیوں کو جو ہے کیسے لگایا، ہم نے تو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو کہتی ہے یا سیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدث اصغر ہوتا ہے وہ حدث اکبر کے ماتحت ہے، آپ نے جب آنکھ کی اجازت دی جو بہت بڑی جو ہے تکلیف ہے، یہ چھوٹی تھی اس وجہ سے جو ہے میں نے جو ہے بغیر اجازت کے ہی کیا کیا، میں نے ہڈیوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، واقعہ بہت طویل ہے اس لیے کتاب میں نے بھیجی ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم یہ صرف جو ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف رجال کے ساتھ حاصل نہیں، آپ خواتین کو بھی اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایک بڑا مقام عطا کیا ہے، یہ بتانا مقصد ہے ساتھیوں۔ تو علم کے لیے صبر درکار ہے، ٹھیک ہے، یہ رہی پہلی بات۔ اب آتے ہیں جو اصل آج ہمارا موضوع ہے، ابو بکر ابن عبد الرحمن۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام ابن مغیرہ۔ تو یہاں پر ساتھیوں اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ان کا ہم یوں سمجھے ان کا خاندان دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلی چیز ہے ساتھیوں، ان کے جو والد تھے عبد الرحمن، ٹھیک ہے، ان کے جو والد تھے عبد الرحمن، ان کا خاندان کیا ہے صاحب؟ عبد الرحمن اگرچہ جو ہے ان کی کنیت ہے، اہل علم میں اختلاف کیا ہے، لیکن ان کے جو والد تھے کیا کہتے ہیں ابو بکر جو تھے، بعض علماء نے کہا ہے ان کا نام ہی ان کی کنیت ہے، اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے، ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ پر جو فقہائے سبا میں سے، لیکن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ساتھ۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ان کی کنیت تھی ابو محمد، اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھی یعنی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی نانی، وہ ولید ابن مغیرہ کی بیٹی تھی فاطمہ، اور یہ ولید ابن مغیرہ کی بیٹی فاطمہ کون ہے؟ خالد بن ولید کی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 10 سال ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان سے، سیدنا علی سے جو ہے علم حاصل کیا، اور پھر جو آپ کے والد تھے ہشام یعنی ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث،
آپ سمجھ رہے ہیں، ابن ہشام ابن حارث. تو یہ بھی جو ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تعاون آیا تھا اس کے حادثے میں آپ کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد ان کی والدہ یعنی جو فاطمہ تھی، ان کی والدہ جو تھی، ان کی جو ہے ان کا جو نکاح ہوا وہ کس سے ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اب آپ غور کریں، عبد الرحمن کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ. وہ کس کے نکاح میں تھی؟ حارث کے. ٹھیک ہے، ہشام کے نکاح میں تھی. جب ہشام علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا تو فاطمہ کس کے نکاح میں آئی؟ سیدنا عمر کے. تو عبد الرحمن کی جو تربیت ہوئی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں. یہ بتانا مقصد ہے. مثلا آپ کا نام ابراہیم تھا تو سیدنا عمر نے آپ کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا. پھر آپ کا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبد الرحمن کا جو نکاح ہوا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی مریم سے ہوا. تو یہ ابو بکر کے جو والد ہیں عبد الرحمن، یہ اصل میں داماد تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقل مصاحف یعنی جو مصحف تھے اس کو جو کاپی کرنے کا کام لیا تھا، وہ کاپی کرنے کا کام بہت سارے لوگوں سے لیا تھا نقل کرنے کا. اس میں سے ایک سیدنا عبد الرحمن تھے رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر خوارج نے حملہ کیا، آپ وہیں پر تھے اور اسی حادثے میں آپ زخمی ہو گئے اور اتنی شدید طریقے سے آپ کو تکلیف دی گئی یا زخمی کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اور آپ کی جو وفات ہے امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا. تو آپ سمجھے یہ جو ہے ان کے والد، آپ سمجھ رہے ان کا بہت بڑا مقام. اس بات کو یاد رکھیں، ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ. تو آتے ہیں موضوع پر. ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام ابن مغیرہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم، ان کی والدہ فاطمہ بنت تھی. اور ابو بکر کے یہاں ننیال کا سلسلہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ننیال سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ جا کر بنو اسماعیل سے ملتا ہے. ابو بکر کے یہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے جن کی نسل ختم ہو گئی. عبداللہ و عبد الملک و ہشام جن کا کوئی بقیہ تھا، سہل جن کا کوئی بقیہ نہ تھا، اور حارث و مریم ان سب کی والدہ سارہ بنت ہشام بن الولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھی. ابو سلامہ جن کا کوئی بقیہ نہ تھا، اور عمر و ام عمر جن کا نام ربیعہ تھا. ان سب کی والدہ قریبہ بنت عبداللہ بن لما بن اسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزہ بن قصی تھی. قریبہ کی والدہ رؤنب بنت ابی سلمہ زینب بنت ابی سلمہ بن عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھی. اور زینب کی والدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ بن مغیرہ وزوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب فاطمہ بنت ابو بکر، ان کی والدہ رمیثہ بنت الولید ابن دلیہ ابن قیس ابن عاصم المقری. محمد ابن عمر نے کہا کہ ابو بکر عمر، اگلے صفحے پہ جائیں، خطاب کی خلافت میں پیدا ہو، یعنی خیر القرون یا یوں سمجھے خلفاء راشدین کے عہد میں آپ کی ولادت ہوئی. ان کی بزرگی اور کثرت نماز کی وجہ سے انہیں راہب قریش کہا جاتا تھا. اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ امام ہے اور مدینہ کے یعنی آپ عہد یعنی فقہا میں سے ہیں. آپ کس سے اندازہ کریں اگر اختصار کے ساتھ کہا جائے. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی جو روایت یہ جو ثقہ راوی ہے ان میں سے ہے، بلکہ فقہا میں سے ہے، عابدین میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہے جو کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. اور ان کی عبادت کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا؟ یہ قریش کے راہب. اگر آپ دیکھیں دو قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. حدثنا ابو حامد جس کو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کیا، حدثنا ابو حامد بن جبلۃ قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفی قال رأيت في كتاب ابي حسان ان ابا بکر بن عبد الرحمن بن حارث كان يقال له راهب قريش لكثرة الصلاة، کہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث کو کہا جاتا تھا کہ یہ قریش کے راہب ہے ان کی کثرت صلاۃ کی وجہ سے. قال زبیر بن بکار
كان ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث يقال له راہب المدینہ، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مدینہ کے راہب ہیں۔ تو یہ کثرت کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے عبادت کیا کرتے تھے ابو بکر ابن عبد الرحمن۔ اور ساتھیوں یہاں پر ایک بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اور اس کو آپ یاد رکھیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تبوکیہ کے اندر جو رسالہ ہے اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ تین باتیں ایسی ہے جنہیں بعض سلف اپنے ساتھیوں کو لکھ کر بھیجا کرتے تھے، اگر بندہ انہیں اپنے دل کی تختی پر نقش کر لے اور سانسوں کی تعداد کے برابر دہراتا رہے تب بھی ان کا کچھ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو باتیں یہ ہیں، پہلی بات، جس نے اپنی باطن کی اصلاح کی اللہ اس کی ظاہر کو سنوار دے گا۔ دوسری بات، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کیا یعنی عبادت، اللہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق کو درست کر دے گا۔ جس نے اپنے آخرت کے لیے عمل کیا، یہ تیسری بات ہے، اس کی دنیا کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ یہ تین بات۔ تو آپ دیکھیں گے سلف عبادت کے اندر جو ہے، یعنی یہی وجہ ہے ان کا جو ذکر بھی کیا امام نویم رحمۃ اللہ علیہ نے، وَمِنْهُمْ الْفَقِيهُ وَالْوَجِيهُ وَالْعَابِدُ النَّبِيُّ رَاهِبُ قُرَيْشٍ وَعَابِدُهُ أَبُو بَكْرِ بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام المخزومی اکثر حدیثی فی القضیۃ والاحکام، یعنی قانون اور احکام سے متعلق آپ کی اکثر کتاب ہے۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کہ عابد ہے، راہب ہے، یہ الفاظ جو ہے، یہ اوصاف ذکر کیے ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام کے لیے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں اور تقریب میں لکھتے ہیں کہ آپ فقہاء سبع میں سے، یعنی وہ فقہا جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، یعنی جن کے فقہ پر، جن کے اجتہاد پر اعتبار کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے متعلق یہاں تک آتا ہے جب مکہ کے اندر حج کا موسم آتا تو یہ بات مسلم تھی کہ حج کے فتاووں کے متعلق سب سے بڑے جو عالم ہے وہ ابو بکر ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، اور کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، فقیہ ہے، عابد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شریف ہے، نبیل ہے، فقہاء سبع میں سے ہے۔ امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں، ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کے متعلق تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ نہ ہی فقہ، قرآن اور حدیث جو علوم ہے، اس کے علاوہ جو ایک صفت آپ کے اندر نمایاں پائی جاتی تھی وہ یہ ہے کہ عبادت کے میدان میں آپ بہت آگے تھے۔ ان کی بزرگی اور کثرت نماز کی وجہ سے انہیں راہب قریش کہا جاتا تھا، بینائی جاتی رہی، ان کا کوئی نام نہ تھا، وہ نیت ہی کے پکارے جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے محمد ذکر کیا ہے، لیکن درست بات یہی ہے کہ آپ کا نام ابو بکر تھا۔ جنگ جمل میں وہ اور عروہ ابن زبیر چھوٹے سمجھ کر واپس کر دیے گئے۔ ابو مسعود الانصاری و عائشہ و ام سلمہ سے روایت کی ہے، اس میں ابن حجر کا اختلاف ہے ابو مسعود الانصاری کے متعلق۔ اور ثقہ، فقیہ، کثیر الحدیث و عالم و عاقل و بلند مرتبہ سقی تھے۔ اللہ اکبر، کیا تھے؟ سقی تھے۔ ان کی سخاوت کا عالم یاد رکھے ساتھیوں، بعض علماء نے نقل کیا ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی سخاوت کیسی تھی۔ علامہ حسین زبیری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اسد بن خزیمہ جو ہے، ان کے کچھ لوگوں نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے یعنی خون بہا دیا، جس کی وجہ سے دیت واجب ہو گئی۔ اب اسد بن خزیمہ جو ہے ابو بکر کے پاس اس غرض سے آئے کہ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ تعاون کریں گے اور جو ہے کم سے کم جو ہے کچھ نہ کچھ مدد کریں گے۔ تو پوری داستان کے خون ہوئے، پوری تفصیلات سننے کے بعد ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں 4 دیتوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کتنی؟ 4 دیتوں، یعنی 4 دیت، 4 بلڈ منی، یعنی 4 لوگوں کی جو بلڈ منی ہے دیت، وہ میں ادا کروں۔ حالانکہ ان کے پاس اتنی جو ہے اتنا جو ہے ان کے بہت مشکل تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس۔ ابو بکر رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس اور جا کر ان سے کہو کہ کچھ نہ کچھ اگر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو مغیرہ کے پاس وہ گئے
اور مغیرہ نے کہا کہ تمہارے والد ہمیں بہت سختی میں ڈال دیں. تو بیٹے کہتے ہیں کہ اب یہ چچا کی بات میں نے والد کو نہیں بتائی. پھر چند دن بعد، چند ایام بعد والد نے پوچھا کہ تم مغیرہ کے پاس گئے تھے یا نہیں؟ ہاں میں گیا تھا. انہوں نے ایسی ایسی بات کہی. نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کل مجھے بازار لے چلو. اور بازار آپ گئے، آپ نے تجارت کی اور اتنا آپ نے فائدہ حاصل کیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے چاروں لوگوں کی دیت آپ نے ادا کی. اللہ اکبر. تو بہت سخی تھے ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ. اور طلباء کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے ساتھیوں. میں اس موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا، لیکن طلباء کے پاس ہمیشہ یہ صفت ہونی چاہیے، سخاوت. کہ جو کوئی آپ سے ملنے آئے، جو کوئی آپ کے ساتھ علم حاصل کرے، آپ کوشش کریں کہ اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، بلکہ ہمیشہ طلب، یعنی یہ دل کی وسعت کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے سخاوت کا معاملہ کریں. اور آپ سلف صالحین کی سیرت کا جب کبھی مطالعہ کریں گے، سخاوت جو ہے ان کی سیرت میں جھلکے ایک نمایاں صفت. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، بلند مرتبہ و سخی تھے. ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے جسم پر کی چادر دیکھی. محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کو دیکھا، اپنی مونچھیں بالکل نہیں کتروایا کرتے تھے بلکہ خوبی کے ساتھ کترتے تھے. اب یہ چیز جو ہے یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے ساتھیوں کہ شریعت کے اندر طہارت کا، نظافت کا یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. شریعت کے اندر پاکیزگی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، زینت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکولوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر کہا کہ جب تم آؤ مسجد میں تو زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف مت کرو. اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. امام طبری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر ایک قول نقل کیا اور بڑا دلچسپ قول ہے. لیکن تفسیر طبری کیونکہ اب ذکر آیا ہے، ایک بات میں بس نقل کر دوں. اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں کہا نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم نے آپ پر ایک بھاری قول اتارا ہے. بھاری یعنی قرآن اتارا ہے. ابن العرابی رحمۃ اللہ علیہ نے سراج المریدین کے اندر ایک لطیف بات کی. انہوں نے کیا کہا بتایا آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھاری کیوں کہا؟ اس کو بھاری اس وجہ سے کہا کہ اس کی تفسیر کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جسے آسمان سے مدد کی گئی. بغیر آسمانی مدد کے، یعنی بغیر خدا کی نصرت کے، کوئی شخص اس کی تفسیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور کتنی درست بات ہے. اور کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد یہ بوجھ محمد ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور نے اٹھایا ہو، یا کوئی اور اٹھا سکتا ہو، یا کوئی اور اٹھا سکا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ امام طبری رحمہ اللہ کا مقام ہے. بہرحال اس آیت کی تفسیر میں وہ ابن عباس رضی اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کانوا یطوفون بالبیت قراۃ فامرهم اللہ ان یلبسوا ثیابهم ولا یطهروا. کہتے ہیں کہ جو مشرکین تھے وہ جو ہے طواف کیا کرتے تھے برہنہ. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ کپڑے پہنو اور جو ہے یہ اپنے جو ہے جسم کو جو ہے نہ دکھاؤ. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور لطیف بات کہی، وَلِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَهَا مِنَ السُّنَّةِ يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَلَا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ الْعِيدِ وَالطَّيِّبُ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ وَالسِّوَاكُ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ ذَلِكَ. اس آیت کی وجہ سے یہ جو ہے، اب سنت میں بھی آپ دیکھیں گے اس کا مطلب کہ نماز میں خصوصاً جو ہے جمعہ کے دن، عید کے دن عطر لگانا، اچھے لباس پہننا، مسواک استعمال کرنے، یہ کیا ہے؟ یہ زینت اختیار کرنے میں. آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ متعلق کیا آتا ہے، کانا یلبس فی العیدین احسن ثیاب. امام بہقی سنن الکبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ بہترین لباس آپ پہنتے. ٹھیک ہے. اور امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر مقیلات ولا صرف ان اللہ یحب ان ترى نعمته علی عبده.
کہ کھاؤ پیو صدقہ کرو اچھا کپڑا پہنو، لیکن اس کے اندر دو چیزیں نہ ہو، تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نعمتیں جو ہے ظاہر ہو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کی حالت دیکھ کر غم زدہ ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کی کچھ مدد کر دیں۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ کافی امیر ہے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میرا دل غم زدہ ہو گیا آپ کو دیکھ کر۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، نعمت کو ظاہر کرے، اور ان نعمتوں کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ نعمتوں کا آپس میں ذکر کرنا یہ شکر ہے، جس سے سراج الملک کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کے اندر نقل کیا۔ اور بھی متعدد احادیث ہے اس موضوع پر، اگر ہم اس کو جو ہے بیان کرنے چلے جائیں تو جیسا آپ دیکھیں ایک حدیث جس کو متعدد محدثین نے نقل کیا، امام ابو یعلا نے مسند کے اندر، امام ترمذی نے سنن کے اندر، ان اللہ طیب یحب الطیب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ جو ہے صاف ستھرا، یعنی ایک دم جو ہے کلین لینس آپ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹ کو، سخا کو پسند کرتا ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فَنَظِّفُوا بُيُوتَكُمْ، کہ تم اپنے گھروں کو جو ہے صاف رکھو۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ بلکہ یہ علوم الدین کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا علوم الدین یاد دلایا آپ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا قصد کرنا، یعنی طہارت کا، نظافت کا، یہ ہر صاحب علم پر واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اختیار کرے گا، یعنی جب وہ دین کی دعوت دینے کے لیے جائے گا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جو اس کا جو آؤٹ ورڈ اپیرینس ہے، جو ظاہر ہے، اگر وہ اس کا خیال نہ رکھے تو لوگ ہو سکتا ہے اس کے ظاہر کو دیکھ کر ایسا اوقات ہوتا ہے کہ اس کو اوائڈ کر دیں، اس سے جو ہے منہ موڑ لیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور آپ فطری آداب دیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، ناخن کو کاٹنے کا، داڑھی کو رکھنے کا، سواک استعمال کرنے کا، آپ جانتے ہیں ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں، اب میں بس ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس سے اندازہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام کا آنا جانا تھوڑا سا کم ہو گیا، یوں سمجھے تھوڑا سا سلو ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیما لا یؤتیونی وانتم قولی، کہا کہ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میرے اعتراف ہو، ولا تستنون ولا تقلمون اصفارکم ولا تقضون شواربکم ولا تنقون رواجبکم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ تم منہ نہیں دھوتے، ناخن نہیں نکال رہے ہیں، مونچھوں کو جو ہے پس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ چیزیں ذکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ دیکھیں پاکیزگی کا کیا مقام ہے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جو بال بکھرے ہوئے، آپ سب نے کیا کہا، اما کان یجد ھذا ما یسکن به شعرہ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے سے تم اپنے بال کو سنوار لو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھا، امام داؤد اپنی سنن کے اندر اس کو نقل کیا، کپڑے جو ہے خراب تھے، آپ صلی اللہ، خراب سے مراد یعنی اچھے نہیں تھے، اچھے سے مراد آپ یوں مت سمجھے کہ مہنگے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر طہارت کی بات ہو رہی ہے، صفائی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا اما کانا ھذا یجد ماء یغسل به ثوبہ، کیا تمہارے پاس پانی نہیں ہے، یعنی کیا آپ پانی نہیں ڈھونڈ پائے کہ جس سے آپ اپنے اس لباس کو صاف کر لیں؟ تو یہ اس کا بہت بڑا مقام ہے ساتھیوں، اور طلباء کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ طلباء اس کا خیال نہ رکھیں، اس چیز کو یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کہاں تھے ہم، یہاں پر مونچھوں کے متعلق۔
عثمان بن محمد سے مروی ہے کہ عروہ نے مصعب کے مالوں میں سے کوئی مال ابو بکر بن عبد الرحمن کے پاس بطور امانت رکھ دیا، عروہ ابن زبیر۔ کل مال یا اس کا کچھ حصہ ابو بکر کے پاس ضائع ہو گیا، کل مال یا کچھ حصہ ضائع ہو گیا۔ عروہ نے کہا بھیجا کہ آپ پر تاوان نہیں ہے، آپ تو صرف امین تھے، یعنی آپ کے پاس تو امانت تھی۔ ابو بکر نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ ایسے نہ تھے کہ قریش سے بیان کرتے کہ میری امانت برباد ہو۔ انہوں نے اپنا کوئی مال فروخت کر کے ادا کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میرے پاس آپ نے بطور امانت رکھا۔ ابو بکر رحمہ اللہ نے اپنا سامان، اپنا کچھ مال بیچ کر جو ہے پھر دوبارہ جو ہے وہ رقم ادا کر دی۔ کس کو؟ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیں امانت داری دیکھیں۔ عبد الحکیم بن عبداللہ بن ابی فروا سے مروی ہے کہ ابو بکر بن عبد الرحمن اپنے غسل خانے میں داخل ہوئے اور اسی میں نگہبانی طور پر ان کی وفات ہو گئی، یعنی اچانک جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ ساتھ میں اچانک موت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، روایتوں میں تطبیق دی گئی ہے، وہ ان کے لیے بری چیز ہے جو فساق ہے، فجار ہے، لیکن جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اچانک جو ہے جب وہ داخل ہوئے عصر کی نماز کے بعد، بعض روایتوں میں جیسا بھی آیا دیکھ عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ ابو بکر بن عبد الرحمن نے عصر کی نماز پڑھی اور غسل خانے میں داخل ہوئے، گر پڑے تو کہنے لگے واللہ مجھے اس دن کی شروع میں کوئی چیز حادث نہیں ہوئی۔ راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہ ہوا کہ ان کی وفات تک سورج غروب ہو گیا۔ 94 ہجری میں مدینہ میں وہ محمد بن عمر نے ہوا، یعنی 94 ہجری میں آپ کا محمد بن عمر نے کہا اس سال کو فقہا کی کثرت وفات کی وجہ سے سال فقہا کہا جاتا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا عبد الملک بن مروان ابو بکر بن عبد الرحمن کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا، اور اس تکریم کی وجہ کیا ہے ساتھیوں کہ فقہاء سبع میں سے تھے، جانتے تھے ان کا مقام کیا ہے، جانتے تھے کہ ان کے احادیث مروی کی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ خود کہتے ہیں، ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، آپ کہتے ہیں اور دیکھیں کتنے ذہین تھے، کہتے ہیں انما حاز العلم لواحد من ثلاثه لذی نسب یزین به نصبه او لذی دین یزین به دینه او مختلط بسلطان ينتجئ به ولا أعلم أحدا أجمع لهذه الخلال من عروة بن زبير وعمر بن عبد العزيز كلاهما ذو دين وحسب ومن السلطان بمنزل۔ کہتے ہیں بڑی پیاری بات آپ نے کہی، کہتے ہیں کہ یہ جو دین علم کا جو ہے دین ہے، یعنی جو دین کا علم، یہ تین میں سے کسی ایک کے لیے نفع مند ہوتا ہے، تین میں سے کسی ایک کے لیے۔ صاحب حسب یا صاحب نسب کہہ لیں آپ، جو اس کے ذریعے سے زینت بخشتے ہیں، جب علم حاصل کرتے ہیں ان کے نسب کو زینت بخشتے ہیں، خاندان کہہ لیں آپ۔ پھر دوسرا دیندار کے، اس کے ذریعے وہ اپنے دین کو مزین کرتا ہے، یا سلطان کے لیے وہ اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سیدنا عروہ بن زبیر اور دوسری شخصیت کس کا ذکر کیا؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کے سوا کسی کو نہیں جانتا کہ جس میں تینوں خوبیاں جمع ہوئی ہو، یعنی اعلیٰ نسب عمر بن عبدالعزیز کا، عروہ بن زبیر کا، پھر اس کے بعد نسب بھی موجود ہے، دین بھی موجود ہے، یعنی یہ دونوں حضرات دیندار بھی ہے، اعلیٰ حسب و نسب کے مالک بھی ہے، اور سلطنت کے مالک بھی۔ تو یہ بات کہی گئی، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عمراء بھی جو ہے آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ کیسے پتا چلا؟ دیکھتے ہیں، اس نے ولید بن سلیمان کو ان کے اکرام کی وصیت کی، آپ دیکھیں عبد الملک ابن مروان کس کی جو ہے تعظیم کرتے تھے؟ عبد الملک ابن مروان تعظیم کرتے تھے ان کی، ابو بکر بن عبد الرحمن کی، اور بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے ولید و سلیمان کو وصیت لکھی تھی کہ آپ ان کی جو ہے تعریف کریں، اور بلکہ عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ اہل مدینہ ہمارے یہاں برا اثر پیدا کرتے ہیں، یعنی پولیٹیکل ایشوز آپ کہہ لیں، بیعت نہ کرنا، جو بھی ہے، میں ان کے ساتھ کسی امر کے کرنے کا قصد کرتا ہوں، یعنی میں جانا چاہتا ہوں مدینہ، کچھ نہ کچھ، یعنی کتنا فساد کہہ لیں آپ، مگر ابو بکر بن عبد الرحمن کو یاد کر کے ان سے شرماتا ہوں اور اس امر کو ترک کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہیں پر مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا مقام تھا۔ تو یہ
مختصر جو ہے ذکر تھا ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔